السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے ایک ہفتہ سے امریکہ کے کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں جس آگ نے قیامت جیسی تباہی برپا کر رکھی ہے، اور اس آگ سے بہت ہی امریکہ کا بولے تو تاریخ کا سب سے بڑا جو قدرتی آفت ہوتی ہے اس سے نقصان جو ہوا ہے وہ اس آگ نے امریکہ کو پہنچایا ہے۔ لیکن اب کچھ خبریں جو سامنے آ رہی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس آگ کو لے کر ہمارے مسلمان بھائی لوگ جو خوشی کے نام پر جو مسکرہ اڑا رہے تھے، خوشی کے نام پر جو چڑھا رہے تھے، ان لوگوں کے تعلق سے جو ابھی خبر ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے متعلق جو موقف ہے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس آگ سے جو نقصان ہوا ہے امریکہ کا وہ پہلے بیان کر دوں۔ دیکھیں، سرکاری آنکڑوں کے مطابق ابھی تک کے امریکہ میں اس آگ سے تقریباً 25 سے 30 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور $150 بلین مالی نقصان ہو چکا ہے ابھی تک کے سرکاری اعلان کے مطابق، اور بھی ہونے کی توقع ہے اس آگ سے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس آگ سے یہ تو بات یقینی ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا قدرتی آفتوں سے نقصان ہونے والے نقصان میں سے یہ پہلا نقصان ہے جو اتنی زیادہ بربادی کے ساتھ آیا ہے۔ اس آگ کو لے کے طرح طرح کی کانسپریسی تھیوری بھی سامنے آ رہی ہے جو لوگ پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس آگ کی بھوشوانی پیش گوئی جو ہے وہ جو امریکی مشہور کارٹون ہے سیمی سینسن جس کو بولتے ہیں، اس کارٹون میں پہلے ہی 1.5-2 سال پہلے ہی اس آگ کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی۔ تو وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ پری پلانٹ ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، پری پلانٹ نہیں، بلکہ یہ ایک اچانک آئی ہوئی اللہ خدا کی طرف سے یہ ایک عذاب ہے۔ تو پاکستان کے جو ہمارے یوٹیوبرز وغیرہ ہے، حقیقت ٹی وی وغیرہ، جو ان لوگوں کے پیچھے، ہر حادثے کے پیچھے، ہر آفت کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوری ملتی ہی ہے۔ حتیٰ کہ دجال کے پیچھے بھی آپ لوگ اگر پتہ لگاؤ گے ڈھونڈو گے تو ان کی کسی نہ کسی ویڈیو میں یہ بات مل جائے گی کہ دجال کے پیچھے بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے۔ اور اب کیونکہ ایک امریکہ میں اس آگ کے پیچھے جو ہے ایک نامعلوم ملزم کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے آگ لگائی اور اس کے پیچھے بڑے کچھ طاقتیں ملی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی امریکہ کسی ایک ملک کے اوپر الزام لگائے گا، ہو سکتا ہے وہ ایران کے اوپر الزام لگا دے، اور یہ سارا پری پلانڈ، یا آگ جو ہے پوری پری پلانڈ آگ ہے۔ حالانکہ یہ سب باتوں میں ابھی کوئی دم نہیں ہے، یہ آگے دیکھنا ہے کہ ہوتا ہے کہ آخر باقی کانسپریسی تھیوری کے پیچھے ابھی نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھیں، ہاں یہ بات تو طے ہے کہ جس طریقے سے یہ آگ لگی اور جس طریقے سے ہواؤں نے، ٹھنڈی ہواؤں نے آ کے اس آگ کو طوفانی ہواؤں نے بھڑکایا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے پیچھے قدرتی طاقت ہے۔ کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں کہ ایک جنگل کے ایک حصے جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے اس میں آگ لگی، ہوائیں آ رہی چل رہی ہے، اور ہوائیں اس آگ کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے کسی بنگلے کی طرف، کسی دوسرے مکان کی طرف، پھر وہاں آگ لگا رہی ہے۔ مطلب اس آگ کے پیچھے جو ٹوٹل کردار ادا کر رہی تھی نا وہ وہاں کی طوفانی ہوائیں تھی۔ اور یہ ہوائیں، یہ یہ پانی، یہ سمندر، یہ سب کس کی قدرت میں ہے؟ یہ سب اور سب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی، اس کے پیچھے جو تھی وہ قدرتی طاقت ہی تھی جس نے اس آگ کو اتنے بڑے پیمانے پر بھڑکا دیا۔ اب دیکھیں، جو میں بات پہلے کہا کہ اس آگ کو لے کر، اس امریکی آگ کو لے کے کچھ لوگ جو خوشی منا رہے تھے، تو ان کے تعلق سے ابھی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بہت غور سے سنیں۔ دیکھیں، اللہ کی نعمت ملنے پر خوش ہونا اور خوشی ظاہر کرنا دو الگ الگ چیز ہوتی ہے، اس بات کو پہلے سمجھے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر پہ تھے تو ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی۔ اس لیے سزا نہیں دیے کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مار ڈالتے ہیں، اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس
مصلحت کے مد نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کو اس سفر کے موقع پر سزا نہیں دی۔ تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کی شرمندگی اور اسلام اور مسلمانوں کی بے عزتی اور ان کی جو شناخت ہے، اس کو اگر چوٹ پہنچنے کا خطرہ ہو، اس کو اگر بدنام ہونے کا خطرہ ہو، تو کوئی بھی چیز ایسی جس کو ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے اور کر سکتے ہیں، اس کو بھی مؤخر یا اس کو بھی روک لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھیں، اگر اللہ کی یہ طرف سے یہ نعمت تھی تو ضروری نہیں تھا کہ مسلمانوں کو، کہ مسلمان غیر مسلم کو اور جو اس آگ میں تباہ و برباد ہوئے ان کو چڑھائے، ان کا مذاق اڑائے۔ یہ ضروری نہیں تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ نے بھی کیا ان کو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ان دشمنوں کو جو ان سے جنگ کرے ان کو بھی معاف کر دیے۔ اور پھر یہ ایک ملک میں سمجھ مان لو، بطور ایک ملک آپ کا دشمن ہے، تو کیا ملک میں رہنے والی ہر عوام، ہر انوسینٹ عوام، معصوم عوام آپ کی پوری دشمن ہو گئی؟ ایسا تو کہیں نہیں ہے نا۔ اور پھر ہم دیکھیں، جب یہ غزہ پہ حملے ہو رہے تھے، خود امریکہ کے اندر کئی ہمارے حق میں، ہمارے سپورٹ میں کئی جلوس نکلے جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اسرائیل جو کر رہے ہیں وہ ظلم ہے۔ کئی بڑے بڑے جلوس نکلے تھے امریکہ کے اندر سپورٹ میں غزہ کے۔ تو ہم پورے امریکہ کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں کی ہر عوام، ہر معصوم بچے، عورتوں کے خلاف ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تباہی پر ہم کیسے خوشی کا اظہار سوشل میڈیا پہ آ کے کر سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے دیکھیں پھر کیا ہوا نا، میں نے خود دیکھا کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ لبرلز کے، وہ یہاں پہ اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے ان انوسینٹ کے سامنے، جو معصوم عوام ہوتی ہے، جو غیر مسلم، جو امن پسند ہوتی ہے، ان لوگوں کے سامنے اب یہ کیش کروا رہے ہیں کہ لبرل جو ہے اسلام کے جو دشمن ہے، کہ دیکھیں آپ لوگ، ہم لوگ، ان کے یہاں سیلاب آتا ہے پاکستان میں ادھر ادھر، تو ہم لوگ ان کی امداد کرتے ہیں اور ان کے لیے ہمدردی دکھاتے ہیں، اور یہ لوگ جب ہمارے اوپر کوئی آفت آتی ہے، جو نیچرل ڈیزائر ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر آتے ہیں، تو یہ لوگ دیکھا کس طرح خوشی منا رہے، کس طرح اچھل کود مچا رہے۔ تو اس سے جو اسلام کی جو اصل جو دعوتی کوز ہے، مسلمانوں کا دعوتی کوز، اور جو اخلاقی وہ اسلام کی اخلاقیات ہے، اس کو بہت چوٹ پہنچتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی کر رہے ہیں نا، یہ تمام لوگ جو ہے، آپ لوگ میں جا کے دیکھیں، یہ اخوانی تحریکی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ یہ اخوانی اور تحریکی ذہنیت نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف جو ہے اسلام سیاسی ہے، اور یہ ہر نان مسلم سے لوگ نفرت کرنا سکھاتے ہیں۔ تو پھر اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔